صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے دنیا کے جو احوال تھے، جن کی نظر دنیا کی تاریخ پر ہے، وہ بھی اور مجموعی طور پر مسلمان بھی اس حقیقت سے واقف اور باخبر ہیں کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے کا جو دور تھا وہ کائنات میں سب سے بدترین دور تھا۔ اس دور میں، اس زمانے میں جس میں حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو ہر کمزور پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن غور کیجئے گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسانی سماج میں 3 طبقے ایسے تھے جو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ مظلومیت کی زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 یتیم، نمبر 3 عورت۔ ماں بہنوں کا مجمع ہے، اور ہمارے مخلص اور ہمارے میزبان یہاں کے بہت ہی مقتدر شخصیت مولانا ابراہیم صاحب ادام اللہ ظلالہم علینا عدیا نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین نسبتاً مردوں سے زیادہ بیان سننے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں مانگرول کی خواتین کے اس پاکیزہ جذبے کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ان خواتین کی وجہ سے ان کے گھروں میں بلکہ نسلوں میں اور انسانی سماج میں ایک صالح انقلاب پیدا فرما دے، آمین۔ میں درخواست کروں گا ہماری خواتین سے، ماں بہنوں سے، اللہ نے اگر توفیق دی تو بہت خاص باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جس شخصیت عظمیٰ کا آج یوم پیدائش منانے کے لیے امت مسلمہ اسلامی تعلیمات، ہدایات اور احکامات سے دور ہو کر خرافات اور رسومات اور بدعات میں مبتلا ہے، اس شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان کے نام پر خرافات اور رسومات منانے سے زیادہ جو چیز ضروری ہے ان کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنا۔ میں آتا ہوں انشاءاللہ اپنے موضوع پر۔ ہمارے آقا جس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ دور جاہلیت تھا، ہر کمزور اپنے طاقتور کے سامنے عاجز تھا، بے بس تھا۔ بالخصوص سماج کے یہ 3 طبقے
انسانی سماج میں ان تینوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جہاں تک تعلق ہے غلاموں کا، غلاموں کے ساتھ کیا زندگی، کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ جانوروں سے زیادہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے زیادہ برا سلوک غلاموں سے کیا جاتا تھا۔ غلاموں کی زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا نے ان مظلوم سماج کے طبقات کو کیسی عزتیں دیں۔ غلاموں سے متعلق ہمارے آقا نے جو ہدایات اور تعلیمات دی، سب سے پہلے تو ہمارے آقا نے غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ اسلامی احکامات پر جن کی نظر ہے علماء وہ جانتے ہیں، کئی احکام ایسے ہیں کہ ان کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم موجود ہے۔ قسم کھا لی اگر مثلا تو قرآن کہتا ہے قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کیا جائے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تفصیلات میں نہیں جاتے، روزے کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرانے کا حکم موجود، اور بھی بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی معافی تلافی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ ان احکامات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کو اور عورتوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام اور پیغمبر اسلام دنیا سے غلامی کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر مجھے تو یاد آ گیا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی غلام بن کر آقا کی خدمت میں آئے تھے۔ تفصیلی واقعہ ہے، سن ہی لیجئے، سیرت طیبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت زید بچے تھے، اپنے امی کے ساتھ ننیحال میں نانی کے وہاں گئے تھے، نانی جان کے وہاں۔ کچھ لٹیروں نے، گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا، اپہرن کر لیا۔ اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ماں بہنوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بلکہ اپنی جوان بیٹیوں کو جب گھر سے کسی ضرورت کے پیش نظر باہر بھیجو نا، اول تو بغیر ضرورت کے ان کو باہر نکلنے مت دیجیے۔ یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ سیفٹی کے لیے ہے، حفاظت کے پیش نظر یہ احکام ہے۔ اگر ہماری بیٹی یا بچہ وغیرہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کب آئے گی، اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ بے پردہ ہو کر فیشنیبل بن کر کے گھر سے باہر نکلنا اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور ان بیٹیوں کو جب گھر سے کسی وجہ سے باہر نکلنا پڑ جائے، یا بچوں کو اسکول، ٹیوشن، مدرسہ یا اور کسی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلنا ہو، تو ماں بہنوں یہ ایک دعا ضرور پڑھ لیا کیجئے،
شاید اس دعا کی برکت سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا تھا، اپنے بچوں کو جب رخصت کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھا کیجئے، انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے ہمارے بچے جہاں بھی جائیں گے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جہاں بھی جائیں گے۔ آج اس مجلس میں پہلی بات تو ہماری ماں بہنیں یہی لے لیں۔ خیر، حضرت زید رضی اللہ تعالی بچے تھے، ماں کے ساتھ نانی اماں کے وہاں گئے ہوئے تھے، لٹیروں نے اغوا کر لیا، اپہرن کر لیا اور انہیں مکہ میں لا کر کے بیچ دیا، غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ غلاموں کو ایسے خریدا اور بیچا جاتا تھا کسی زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، حضور کے تشریف لانے سے پہلے، جیسے آج کل بکروں کو اور جانوروں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ حضرت زید کی قسمت بڑی اچھی تھی، مکہ میں سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا کی باج میں چل کر بیوی بنی۔ مکہ کی بڑی مالدار، دیندار، عزت دار خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والے سیدہ خدیجہ کو طاہرہ سے پکارا کرتے تھے۔ طاہرہ مطلب پاک باز، جس کی نگاہیں پاک، جس کا دل پاک، جس کی عزت اور عصمت شرمگاہ پاک۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی رشتہ دار نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غلام کی ضرورت تھی، زید کو خرید کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سیدہ خدیجہ کے مقدر کا کیا کہنا، اسلام کی فرسٹ لیڈی ہے نا۔ امریکہ کا اگر پرائم منسٹر ہو، اس کی بیوی فرسٹ لیڈی کہلاتی ہے۔ میں تو تمہارے انگریزی کو جانتا ہوں نہیں، میں فرسٹ لیڈی کا جو مطلب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، واللہ عالم، کہ سب سے زیادہ خوش نصیب عورت اس ملک کی۔ اگر امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اس کی بیوی فرسٹ لیڈی بن سکتی ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جن میں سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ، اس سے زیادہ خوش نصیب عورت دنیا میں کون ہو سکتی ہے؟ سیدہ خدیجہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے، خدیجہ چونکہ بڑی مالدار تھی، دیندار تھی، عزت دار تھی، جس کی وجہ سے 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود مکہ کے بڑے بڑے سردار
خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن خدیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر خود نے پیغام دیا۔ اچھا، اس وقت عمر کیا تھی؟ ذرا سیرت کو سن لیجئے، شاید سبھی جانتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال، اور آقا کی عمر مبارک اس وقت تھی صرف 25 سال۔ سیدہ خدیجہ کا تیسرا نکاح ہو رہا ہے اور آقا کا پہلا نکاح۔ نکاح کے پیغام کو ہمارے آقا نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا آقا کی خدمت میں اور کہا یا رسول، اور کہا ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہیں، ابھی محمد الرسول اللہ بنے نہیں ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بننے سے پہلے جب محمد ابن عبداللہ تھے تب بھی آپ کے اخلاق بڑے پاکیزہ تھے۔ مکے والے محمد کے نام سے پکارنے کے بجائے صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سچائی آپ کی پہچان تھی، امانت داری آپ کی علامت تھی۔ خیر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضور میں آپ کی، میرا مال بھی آپ کا اور یہ میرا غلام بھی آپ کا۔ چنانچہ تبھی سے حضرت زید اب حضور کے غلام ہو گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ کچھ وقت تک حضور کی غلامی میں رہے، حضور کے اخلاق کو بڑے قریب سے دیکھا۔ کہاں تو وہ وقت کہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک کیا جا رہا تھا، اور یہاں زید جب حضور کی غلامی میں تھے تو زید کے ساتھ حضور سگی اولاد سے زیادہ بہترین سلوک کرتے تھے۔ یہ ساری باتوں کو زید نے محسوس کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد زید کے والد اور ان کے چچا کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زید مکہ کے ہاشمی گھرانے کے ایک معزز شخص کے پاس ان کی غلامی میں رہ رہا ہے، ڈھونڈتے ہوئے حضرت زید کے والد اور ان کے چچا دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، سنا ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی بات کیا ہے، اصل بات پر آئیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، آپ نے زید کو خریدنے میں جتنی رقم صرف کی ہے اس سے دگنی اور اس سے زیادہ دینے کو ہم تیار ہیں، برائے کرم ہمیں اپنا بیٹا لوٹا دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بس اتنی سی بات ہے، تم زید کو قیمت دے کر مجھ سے لینا چاہتے ہو، میں تو بغیر قیمت کے زید تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں شرط صرف اتنی ہے، ذرا زید سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، میرے ساتھ غلام بن کر رہنا چاہتا ہے یا تمہارے ساتھ بیٹا بن کر کے آنا چاہتا ہے، زید کو بھی ذرا پوچھ لیا جائے نا۔ حضور کے اخلاق دیکھیے، زید کے ابا اور ان کے انکل تو خوش ہو گئے، ان کو تو یقین تھا
کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا بیٹا غلامی کو کیوں پسند کرے گا، یہاں رہنے کے بجائے وہ ہمارے ساتھ ہی آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا، باپ اور بیٹا مل کر کے خوب روئے دھوئے، اور اس کے بعد ابو نے کہا کہ بیٹے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت زید نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ہمارے آقا نے بھی عرض کیا کہ زید یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میں نے انہیں اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہوئی ہے کہ زید کو مجبور نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اگر یہ اپنی مرضی سے آنے کے لیے تیار ہے تو میں راضی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، زید کو لے جا سکتے ہو، لہٰذا زید فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تمہیں میرے ساتھ غلام بن کر کے رہنا ہے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ آزاد بن کر کے رہنا ہے۔ اللہ کی رحمت کی قسم، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، حضور کی سیرت کو پڑھو، حضور کے پاکیزہ اخلاق ہی ایسے تھے کہ جو ایک مرتبہ قریب ہوتا وہ پھر قریب ہو کر دور نہ ہو جاتا، بلکہ قریب ہونے والا فدا ہو جاتا تھا۔ حضرت زید نے اپنے ابو کو صاف صاف سنا دیا، ابا جان آپ سے تو ملاقات ہو ہی گئی، الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو دنیا ہی میں ماں سے اور بھائی بہنوں سے اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ورنہ قیامت میں ہو ہی جائے گی، لیکن میں محمد کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جواب حیران کن تھا، واقعتاً حیران کن تھا۔ زید کے والد حیران ہو کر کہنے لگے، زید کیا کہتے ہو تم؟ تمہیں غلامی پسند ہے، آزادی پسند نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم زید نے کیا کہا، ابا جی یہ وہ غلامی ہے جس پر آزادی کے تمام مفہوم قربان کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی قسم ہے میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ ہے عشق و محبت، اسی کو کہا تھا نا، در مصطفیٰ پر لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ پھر در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں۔ جب زید نے یہ جواب دیا نا، دیکھو غلام ہے غلام، لیکن ہمارے آقا انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے تو آئے تھے۔ سب سے مظلوم طبقہ تھا دور جاہلیت میں غلام، آقا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اول تو حکم یہ دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اگر آزاد نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حدیث میں ہے۔ آزاد کرانے کے فضائل بیان کیے، ترمذی اور مشکات وغیرہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، جو بندہ غلام کو آزاد کرے گا دنیا میں، کسی قیدی کو آزاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ یہ ترغیب حضور نے دی، غلاموں کے ساتھ یہ ہمدردی حضور نے جتلائی ہے۔ چنانچہ حکم دیتے تھے، آقا فرماتے تھے جو تم کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ،
جو تم پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ. یہ نہیں کہ بچا کچا. ہم تو غلاموں، ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں جو ہوتی ہے نا، ہم تو بچا کچا ان کو کھلاتے پلاتے. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف. جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ. بہرحال جب زید نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، باپ کے ساتھ آزاد ہو کر جانے کے بجائے حضور کی غلامی میں رہنے کو پسند کیا، تو روایتوں میں آتا ہے ہمارے آقا نے زید کو لے کر کے پھر بیت اللہ تشریف لے گئے. ان کے والد اور چچا بھی ساتھ تھے، اور وہاں جانے کے بعد اعلان کیا، مکے والو سن لو، اب سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے. دیکھا، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں یوں آتا ہے، اس کے بعد سے مکہ والے حضرت زید کو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے. قرآن میں موجود ہے، زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے. لیکن چونکہ زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور زمانے جاہلیت کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے برابر شمار کیا جاتا تھا. اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. یعنی جیسے حقیقی بیٹا تو محرم ہے ماں کے لیے، بہن کے لیے وغیرہ، اس کی بہن کے لیے تو محرم ہے. لیکن منہ بولا بیٹا محرم نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہو گیا، وہ پہلے سے اگر غیر محرم تھا تو وہ غیر محرم ہی رہے گا. اس زمانے میں جیسے بیٹا وراثت میں حقدار ہوتا تھا، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کے لیے بھی وہ احکام تھے. اور جیسے بیٹے کے بعد باپ کا نام لگتا ہے، ایسے ہی اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کے پیچھے بھی اس کے منہ بولے باپ کا نام لگتا تھا. لوگ زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو قرآن نازل کیا. قرآن پاک میں فرمایا ادعوہم لیابائہم هو اقسط عند اللہ. حق تعالی نے ارشاد فرمایا، منہ بولا حقیقی بیٹے کے برابر نہیں. اگر تم نے اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا اگر بنا لیا، اپنے سالی کے بیٹے کو بھی اگر بیٹا بنا لیا، تو اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کے پیچھے اسی کا نام لکھا جائے گا. یہ قرآن کے احکام ہے بھائی. چاہے آپ نے پہلے ہی دن سے اس کو اپنی پرورش میں لے لیا، پھر بھی آپ کا نام اس کے پیچھے نہیں لگے گا. اس کا جو حقیقی باپ ہے، حتیٰ کہ علماء نے بہت احکام ہے یہاں پر، یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بچہ لاوارث ہے، لاوارث بچے کو آپ نے بیٹا بنا لیا تو بھی اس کے پیچھے آپ کا نام تو نہیں. آپ کا یہ بڑا سلوک ہے، اس پر اللہ دنیا اور آخرت میں خوب نوازیں گے. یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن احکام تو اپنی جگہ پر ہے. لاوارث اگر بیٹا ہے، اس کو کسی نے اپنا بیٹا بنایا، تب بھی وہ اس کے پیچھے اپنا نام نہیں لگا سکتا. سرکاری قانون جو بھی ہو، ہم تو شرعی قانون کے پابند ہیں. سمجھ گئے نا؟ لاوارث بیٹا اگر لاوارث بچے کو اگر بیٹا بنایا تو پھر اس کے پیچھے کیا نام لگے گا؟ اس کے پیچھے عبداللہ لگے گا یا آدم لگے گا. آدم کے بیٹا تو سبھی ہے. مثلا اسماعیل ہے تو اسماعیل ابن عبداللہ، عبداللہ مطلب اللہ کا بیٹا. باپ کا اگر پتہ نہیں ہے
امریکہ میں اور یورپیہ کنٹریز میں پتہ نہیں کتنے بھی ابن عبداللہ اور کتنے بھی ابن آدم ہوں گے، جاننے والے جانتے ہی ہیں۔ وہاں مائیں تو شاید معلوم ہے لیکن باپ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، بات ذرا دور نکل گئی۔ حضرت زید اس کے بعد پھر محمد ابن عبداللہ کے زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ اب یہ ایک بہت بڑی سعادت سے گویا محرومی تھی، اللہ پاک نے اس کا بدل یوں عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں 1,24,000 حضرات صحابہ میں تقریباً حضرت زید ایک وہ شخصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں اگر کسی صحابی رسول کا نام ہے تو حضرت زید ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کی تلافی کر دی۔ 22ویں پارے میں فلما قضى زید منہا، یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال 3 طبقے مظلوم تھے ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ انسانیت کا پہلا طبقہ غلام، آقا نے آ کر کے غلاموں کو عزت دی۔ ذرا سے اس کی جھلک ہم نے بتلائی۔ دوسرا طبقہ یتیم، اللہ غنی، ہمارے آقا یتیم سماج میں آج بھی بڑی ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے یتیموں پر۔ میرے ماں بہنوں اور میرے دوستوں، ہمیں یہ بھی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیجیے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اے اللہ ہماری عورتوں کو بیوہ ہونے سے بھی بچا لیجیے۔ اب اس کا مطلب ابھی سمجھانے جاؤں گا تو ذرا وقت لگ جائے گا، عورتیں سمجھ جائیں۔ اگر ہمارے شوہر یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لے، اس کا مطلب میری ماں بہنوں سمجھتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے شوہر سے پہلے تم ٹپک پڑو، سمجھے نا، تاکہ تم بیوہ بنو ہی نہیں۔ کیوں؟ ابھی میں عرض کروں گا۔ یتیم بہت زیادہ بے سہارا، ہمارے آقا خود یتیمی کی زندگی گزار چکے ہیں۔ ہمارے آقا یتیم ہی نہیں در یتیم تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ہے نا؟ اسی کو تو کہا تھا قرآن پاک میں، فرمایا الم یجدک یتیما فآوی۔ محبوبا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر ہم ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ماں بھی 6 سال کی عمر میں چل بسی، دادا بھی 8 سال کی عمر میں چل بسے۔ اللہ نے آپ کو یتیم کیوں بنایا؟ 2 وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی تاکہ یتیموں کے لیے بھی آپ اسوہ اور نمونہ بن جائے، اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے علماء مفسرین نے، اللہ نے آپ کو یتیم اس لیے بنایا تاکہ دنیا کے یتیموں کو تسلی ہو جائے کہ ہم اگر یتیم ہیں تو اس میں کیا ہوا، ہمارے آقا بھی تو یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا جانتے تھے کہ یتیم کتنا بے بس ہوتا ہے، اس لیے ہمارے آقا نے دنیا والوں کو یتیموں کی طرف متوجہ کیا اور یتیموں کا سہارا بننے کی ترغیب دی۔ یتیموں کی کفالت کرنے پر آپ نے تاکید اور فضائل بیان کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا،
یتیم کو اپنا بیٹا بنا لے گا، یتیم کے خرچے کو برداشت کر لے گا۔ کفالت کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یتیم کو اپنے گھر لا کر کے بیٹے کی طرح رکھے۔ اب میں تو کہا کرتا ہوں اس کے لیے یتیم خانوں میں جانا ہی ضروری نہیں ہے۔ اور مانگرول والوں، اگر آپ کی بہن کا کوئی بچہ یا بچی یتیم ہو گئے، بہن کے بچوں اور بچیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سے اپنے گھر پر پالو۔ یہ بہترین موقع ہے یتیم کی پرورش کا اور ان کی کفالت کا، ان کی تربیت کا۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے معصوم بچے یتیم ہو گئے، اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھو اور ان یتیموں کی جن کے آپ چچا ہیں، ان کی کفالت، تربیت اور پرورش کو اپنی سعادت سمجھو، انہیں اپنے بچوں کی طرح پالو۔ سالہ ہے، صالح ہے، قریبی رشتہ دار میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے آس پاس کے لوگوں میں، حتیٰ کہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں کوئی غیر مسلم تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کے بچے یا بچہ یتیم ہو گئی، اسے بھی اپنی پرورش میں تم لا سکتے ہو۔ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے رحمت للعالمین۔ یتیموں کو سہارا آپ نے دیا، یتیموں کو سہارا دینے کا سبق دنیا کو آپ نے سکھایا۔ آقا نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا یا والی، عورتیں بھی یہ سعادت حاصل کر سکتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس مسلمان مرد نے، جس مسلمان عورت نے کسی یتیم کی کفالت کر دی، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کے خرچے کو برداشت کر لیا، جس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر لا کر کے اپنے بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، اور اگر گھر لانا کسی وجہ سے آسان نہ ہو، مناسب نہ ہو، تو دوسری شکل یہ بھی تو ہے وہ یتیم اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہے اور اس کا مکمل خرچ آپ برداشت کر لو اور اسے اپنی سعادت سمجھو، اپنا احسان مت سمجھو، اسے اللہ کا کرم سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو۔ بہرحال آقا فرماتے ہیں جو بھی یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی قریب ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم کی کفالت کرنے والی جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ یعنی اگر جنت میں آقا کا پڑوسی بننا ہے تو یتیموں کی کفالت کرو۔ زمانے جاہلیت میں جو طبقہ سب سے زیادہ مظلوم تھا، یتیم، آقا نے اس کو اتنی عزتیں دیں اس طبقے کو، اور فرمایا کہ یتیم کی اگر کوئی کفالت بھی نہیں کرتا، اگر اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، آقا مکی محمد عربی سبز گنبد کے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے والا، شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر جو بندہ ہاتھ پھیر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس نے شفقت کے ساتھ یتیم کے بچے کے سر پر، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں ہاتھ پھیرنے والے کے اتنے ہی گناہ معاف فرمائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائے گی۔ دیکھا آپ نے، ہمارے آقا نے یتیموں کو سہارا دیا اور ہمارے آقا نے دنیا میں یتیموں کو باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ بہرحال
تیسرا جو طبقہ ہمارے آقا کے تشریف لانے سے پہلے انسانی سماج کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تھا، وہ ہے عورت۔ کون نہیں جانتا؟ قرآن تو کہتا ہے نا، قرآن پاک میں فرما وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ دور جاہلیت میں کسی کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی، بیٹا پیدا ہوتا، اسے تو بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا، اور اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اسے بہت بڑی مصیبت اور ذلت سمجھا جاتا۔ پیدا ہوتے ہی کون نہیں جانتا، دور جاہلیت میں عورت کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا، اور عورت اگر بچ بھی جاتی تو اس کو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، ذرہ برابر عورت کو عزت نہیں دی جاتی۔ اور جو عورتیں بیوہ ہو جاتی، بیوہ عورتوں کو تو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت کی بات تو بہت دور کی ہے، ہم اگر اپنے وطن عزیز کی تاریخ کا جائزہ لینا، بس ذرا اشاروں میں ایک بات کہتا ہوں، آج منظم سیاسی سازش کے ذریعے سے اصلی اور حقیقی تاریخ کو، ہسٹری کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسلام اور اسلام کے بادشاہوں نے وطن عزیز کو کتنا نوازا، اسے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ ان عدل پسند بادشاہوں کی پاکیزہ ہسٹری کو تو مٹایا جا رہا ہے، اور خود ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے سماج کا کیا حال تھا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو صرف اس کے شوہر ہی کو نہیں جلایا جاتا، پر یہ نہ تاریخ تو پتہ چلے گا شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کا اسے حق ہی نہیں تھا۔ ہمارے آقا نے تشریف لانے کے بعد عورت کو ذلت سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر بٹھایا۔ ماں بہنوں، ساری زندگی اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں بہنوں، تمہیں آج جو عزت ملی ہے یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تمہیں تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ تمہیں سماج میں اور انسانی معاشرے میں کوئی عزت حاصل ہی نہیں تھی۔ تمہیں عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ کے صدقے میں۔ اس زمانے میں جب عورتوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، ہمارے آقا اس زمانے میں جب عورت کو ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا، تب ہمارے آقا فرماتے ہیں، مشکات میں روایت موجود ہے، لوگوں اس دنیا میں اگر مجھے کوئی چیز پسند ہے تو سوائے 3 چیزوں کے اور کچھ پسند نہیں ہے۔ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، یہ حدیث ہے، پوچھو علماء سے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 نماز، وہ تو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی میرا دل خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ ماں بہنوں، نمازوں کا اہتمام کرو، کبھی نمازوں کو مت چھوڑو۔ اللہ نے تمہاری اتنی رعایت کی ہے، اس رعایت کا حق یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے حکموں کی رعایت کرو۔
تمہاری جو رعایت اللہ نے کی، اللہ کے جلال کی قسم، مانگرول کی خواتین تمہاری جتنی رعایت اللہ نے کی نماز کے باب میں، اتنی رعایت تو نبیوں کی نہیں کی، اتنی رعایت تو صحابہ کی نہیں کی، اتنی رعایت تو ولیوں کی نہیں کی، اتنی رعایت تو علماء کی نہیں کی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، نماز کے معاملے میں جتنی رعایت اے عورتوں اللہ نے تمہاری کی ہے، نبی کی بھی نہیں کی اور کسی صحابی کی بھی نہیں کی، کسی ولی کی بھی نہیں کی، ہے نا؟ کسی پر نماز معاف ہے ہی نہیں۔ اپنے وقت کا نبی بھی اگر ہے نماز اس پر بھی معاف نہیں ہے، بڑے سے بڑا صحابی بھی اگر ہے نماز اس پر بھی معاف نہیں ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی اگر ہے نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ لیکن جب تم ایام منہیہ میں ہوتی ہو، ایام مخصوصہ میں ہوتی ہو، سمجھ رہے ہیں نا یہ جملہ، ورنہ اور کھولنا پڑے گا۔ ناپاکی کے جب ایام میں دنوں میں تم ہوتی ہو، ہر مہینے جو حیض آتا ہے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن کی جو مدتیں ہیں، اور 2 حیض کے درمیان کم سے کم 15 دن ایک عورت پاک رہ سکتی ہے شرعی احکام، ان دنوں میں اللہ نے تمہاری جو نماز کے معاملے میں رعایت کی، ایسی رعایت تو کسی کی بھی نہیں کی، اللہ نے تم سے نماز ہی کو معاف کر دیا۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ اگر روزوں کی طرح نماز کے بارے میں بھی حکم ہوتا نا کہ رمضان میں اگر تم ناپاک ہیں تو ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑیں گی، روزوں کی قضا ہے، روزوں کی طرح اگر نماز کی بھی قضا کا حکم آتا، آپ کے ناک میں دم آ جاتا، ویسے ہی بچے دم لا رہے ہیں ناک میں، اور بچوں کا باوا بھی سسرا بعض اوقات ناک میں دم لا ہی دیتا ہے، پھر یہ اگر نماز کا معاملہ ہوتا تو تم تو اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔ اللہ نے تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آسانی کے احکام رکھے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی اللہ نے 2 حکموں میں مجھے اختیار دیا کہ حضور یا تو یہ حکم لے لو یا یہ حکم لے لو، تو ہمیشہ میں نے اس حکم کو پسند کیا۔ آقا فرماتے ہیں جس حکم میں میری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے آسانی ہے، یہ جو شرعی احکام میں آسانی ہے یہ بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عرض کر رہا تھا، نماز ہمارے آقا کے دل کو اگر خوش کرنا ہے نمازوں کا اہتمام کرو، فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرو۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں مجھے اگر کوئی چیز پسند ہے تو صرف 3 چیزیں، نمبر 1 نماز، نمبر 2 خوشبو۔ آقا کو خوشبو پسند تھی، بدبو پسند نہیں۔ خواتین بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن گھر کے اندر شوہر کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، گھر سے باہر جائے تب نہیں، اور وہ خوشبو زیادہ تیز نہ ہو، نارمل خوشبو ہو، تو گھر میں اپنے شوہر کے سامنے بیوی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ آقا کو خوشبو پسند تھی۔ اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ میلا کچیلا رہنا اور بھسندہ رہنا، پسینے میں شرابور رہنے والا مرد بھی آقا کو پسند نہیں، اور ایسی عورت بھی آقا کو پسند نہیں ہے۔ ماں بہنوں، آپ سارے گھر کو سنبھالو، لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ گھر کو سنبھالنے میں مجھے وہ لفظ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ بعض عورتیں گھر کو سنبھالنے میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے آپ کا خیال ہی نہیں رہتا، گھر کو سنبھالنے میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی، میری کچیلی ہو جاتی ہیں بالکل بھنگنوں کی طرح، اور اسی حال میں شوہر کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان کی محبتوں میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حکم یہ ہے گھر کو ضرور سنبھالو،
کچن کو ضرور سنبھالو، بچوں کو ضرور سنبھالو، لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھنا، آپ کہوں گے مولانا ابراہیم صاحب بہت اچھے مولوی صاحب بلا لائے، دیکھو ہم کو وہ مولوی صاحب نے کیا کہا، گھر سے زیادہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اب میری ماں بہنوں، میری اس بات کو لے کر کے کئی غلط مطلب مت نکال لینا۔ اب آپ کہوں گے کہ مفتی صاحب سو کی دوں تو اب گھر کو سنبھالنے کی کوئی پرواہ نہیں، ہر وقت آئینے کے سامنے لگی رہتی ہے، کیوں بھائی مفتی صاحب کی بات پر عمل کر رہی؟ ہر وقت اپنے بالوں کو سنبھالنے میں، ہر وقت اپنے گالوں کو سنبھالنے میں، ہر وقت اپنی آنکھوں کو نہ جانے کون کون چیزوں کو سنبھال رہی، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ سمجھدار عورتیں ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس کو اس مقام تک رکھنا چاہیے، اور کم سے کم اپنے شوہر کے سامنے بن سنور کر کے رہنا چاہیے۔ بہرحال خوشبو ہمارے آقا کو پسند تھی۔ اور تیسری چیز، جس زمانے میں عورت کو ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں آقا یہ اعلان کرتے ہیں، مجھے دنیا میں تیسری چیز جو پسند ہے وہ نیک عورت، المرأۃ الصالحہ۔ آقا کو فیشنیبل عورت پسند نہیں تھی، اور ماں بہنوں تمہاری عزت اسی میں ہے، فیشنیبل بننے میں تمہاری عزت بھی نہیں، تمہارے لیے راحت بھی نہیں۔ خدا کی قسم یہ جملے یاد رکھو، جو عورت بہت فیشنیبل بنتی ہے نا، اللہ رسول اور عزت دار سماج میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھنا چاہے سمجھتی رہے، اور فیشنیبل عورت راحت میں بھی نہیں رہتی، ہر وقت تکلفات کی تکلیف میں وہ رہتی ہے۔ سادگی کے ساتھ رہنے والی خواتین زیادہ راحت میں رہتی ہیں، لیکن سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھی اپنے آپ کو بنا سنوارنے کا کوئی موقع ہی نہیں، اور آپ کے دل میں کوئی خیال بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، عورت کا حق ہے، عورت پر شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی خوشی کے لیے بنا سنوار کر کے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن صرف شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے اور زیب و زینت اختیار کر کے پیش کر سکتی ہے۔ آج تو عجیب معاملہ ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے والا معاملہ ہے۔ جس کے سامنے عورت کو بننا سنورنا چاہیے، جس کے سامنے زیب و زینت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کرنی چاہیے شوہر، اور وہ بھی روم میں، وہاں تو شوہر کے سامنے تو یہ چیز اختیار کرتی نہیں، اور باہر جب جانے کا موقع آتا ہے نا، چاہے وہ شادی کے ہال میں ہو، اب تو ہال کی بات نہیں، ہاسپٹل میں بھی اگر جانا ہو تو دوسری بن سنور کر نکل رہی، کیا مصیبت ہے۔ جس کے سامنے بننا سنورنا چاہیے اس کے سامنے بن سنور کر نہیں، کیا مطلب ہوا؟ تم کس کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہو؟ اللہ کو ایسی فیشنیبل عورتیں پسند نہیں، رسول اللہ کو ایسی فیشنیبل عورتیں پسند نہیں ہے۔ نیک صالح عورت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر بٹھایا ہے۔ اور جہاں تک تھا بیٹی جس کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، آقا نے اس سماج میں اور اس زمانے میں فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہو، اور طبرانی کی روایت میں 1 بیٹی بھی اگر اللہ نے کسی کو دی ہو، ہماری بھی ایک بیٹی ہے، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی بھی ایک بیٹی، ان لوگوں کا حال جو میرے سامنے ہے پتہ نہیں ہے۔ آقا کی روایت ہے، حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے اگر کسی کو 1 بیٹی بھی اگر دی
اور وہ اس بیٹی کو مصیبت نہیں اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ کہا کرتا ہوں بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، اس نے اپنی بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اس کی اچھی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، اور بیٹوں پر اس پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دی، بیٹوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، بیٹوں سے اچھا سلوک اور اس کو نظر انداز نہیں کیا، اچھی پرورش کی، اور پھر وقت آنے پر مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی، خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں بیٹی کی اس طرح اچھی پرورش اور تربیت کرنے والا بھی جنت میں میرے قریب ہوگا۔ بڑی فضیلتیں بیان کی بیٹیوں کی، خواتین کی، اور جو عورتیں بیوہ، ہمارے آقا نے بیوہ کو بے سہارا چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کو ترغیب دی کہ بیواؤں کے سہارے بن جاؤ، اور اے مانگرول والو، بیواؤں کا سہارا بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، ان سے شادیاں کرو یا ان کی شادیاں کرواؤ۔ بے شک بیواؤں کا سہارا بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اناج پانی کا اور ضروریات کا انتظام کیا جائے، لیکن سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے ان کو اگر اپنے نکاح میں لا سکتے ہو تو خود نکاح میں لے آؤ، ابھی موقع نہیں، ورنہ ہمارے آقا نے سیدہ عائشہ کے علاوہ 11 بیویاں تھیں، جن میں ایک سیدہ عائشہ تھی، سیدہ عائشہ صرف کنواری تھی، ورنہ 10 و 10 بیویاں یا تو بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی۔ ان بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کے لیے آقا نے نکاح کیے، اپنی چاہتوں اور شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں کیے۔ یاد تو آ رہا ہے لیکن گنجائش نہیں ہے نا ابھی۔ ام سلمہ کا عجیب و غریب واقعہ موجود ہے حدیث میں، بہت جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں آقا نے ان سے جو نکاح کیے ان کا حقیقی سہارا بننے کے لیے۔ اور اگر بیوہ عورت کا کوئی نکاح نہیں کرتا یا نکاح نہیں کروا سکتا، لیکن اگر اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ یا جو بندی کسی بیوہ کے لیے سہارا بن جائے، اس کی ضروریات کا انتظام کرے، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مجاہد فی سبیل اللہ کو جس اجر و ثواب سے اللہ نوازنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی قسم، مشکات کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے بیواؤں کے لیے سہارا بننے والے کو اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ دن میں روزہ رکھنے والے کو، دن بھر نفل روزہ رکھنے والے اور رات بھر نفل نمازیں پڑھنے والوں کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہی اجر و ثواب اللہ رب العزت بیواؤں کا سہارا بننے والے کو اور یتیموں کا سہارا بننے والے کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ عزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے سماج کے بے سہارا لوگوں کو، مظلوم طبقوں کو۔ میری ماں بہنوں، ایک بات آخر میں کہہ کر کے سمیٹ لیتا ہوں، ہمارے آقا نے آپ کو عزت بھی دی اور آپ کے لیے شرعی احکام میں سہولت بھی پیدا کی، اور خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مردوں کے مقابلے میں ماں بہنوں آپ کے لیے آقا نے راہ جنت کو آسان کر دیا۔ کیا کہا؟ مردوں کے مقابلے میں آپ کے لیے جنت کا راستہ آقا نے آسان کر دیا۔ اپنی بات نہیں ہے، مشکات کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو عورت 4 کام کر لے،
المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، کیا مشکل ہے؟ مردوں کو تو دکان چھوڑ کر، فیکٹری چھوڑ کر، اپنی وادی چھوڑ کر، اپنی کھیتی چھوڑ کر، نہ جانے کون کون سے مشغلے میں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر مسجد میں جانا ہے، اور آپ کو اپنی روٹیاں چھوڑ کر، اپنی بوٹیاں چھوڑ کر، اپنی چکن چھوڑ کر، اپنا کچن چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، گھڑی میں پڑھنی ہے، کیا مشکل ہے؟ 5 وقت کی جو عورت نماز پڑھ لے، نفل نہیں پڑھ سکتی، فرائض کا اہتمام کر لے وہ بھی کافی ہے، سنت اور نوافل کا اہتمام کر لے تو کیا پوچھنا، نور علی نور۔ لیکن یہاں تو فرمایا جا رہا ہے 5 وقت کی اگر فرض بھی اہتمام سے پڑھ لے۔ میری ماں بہنوں، میرا تو مزاج ہی یہ ہے، ایسی جب کوئی بات کرتا ہوں تو اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک سب سے ارادہ نہ کروا لوں۔ آپ پس پردہ بیٹھی ہوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ارادہ کرو، انشاءاللہ مر جانا پسند کریں گے لیکن کبھی نماز چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ دوسرا عمل، رمضان کے فرض روزے رکھ لیں، وصامت شہرہا، یعنی نفل روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں۔ تیسرا عمل، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سمجھے نا؟ کون سا مشکل کام ہے؟ تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت ہی کے لیے تو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، اور پردہ تمہارے لیے قید نہیں ہے، تمہارے لیے حفاظت ہے۔ پردہ تمہارے لیے تمہاری غلامی نہیں ہے بلکہ تمہارے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ اگر ماں بہنوں حفاظت کی وجہ سے دودھ اور دولت کو چھپانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اللہ کے جلال کی قسم تم تو دودھ اور دولت سے زیادہ قیمتی ہو۔ اگر دودھ اور دولت کو حفاظت کے لیے چھپانا ضروری ہے، عورت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی بھی حفاظت کے لیے اس کو چھپانے کا حکم ہے، اور وہ حکم پردہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت تیسرا کام یہ کر لے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لے، اور چوتھا کام وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، جائز باتوں میں اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ ہاں، شوہروں کو بھی چاہیے کہ الٹی سیدھی فرمائشیں نہ کریں، اور اگر کوئی سر پھرا الٹی سیدھی فرمائشیں کرتا ہے تو یاد رکھنا ماں بہنوں، ایسی باتیں اور فرمائشیں اور خواہشیں شوہر کی پوری کرنا جائز ہے ہی نہیں۔ آقا نے فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس بات میں اللہ ناراض ہوتا ہو ایسی بات کسی کی نہیں مانی جائے گی، وہ شوہر ہو کہ استاد ہو کہ بابا ہو، کوئی بھی ہو۔ بہرحال آقا فرماتے ہیں جو عورت یہ 4 کام کر لے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان کے فرض روزے رکھ لے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لے، شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کر لے، بس۔ یعنی زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پر وہ ہر عورت پر تو فرض نہیں ہوتی زکوٰۃ اور حج، البتہ اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے یا کوئی عورت صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کے لیے یہ 2 احکام پر عمل بھی ضروری ہے، ورنہ عام طور پر یہ 4 باتوں پر عمل کر لیا، آقا فرماتے قیامت میں ایسی ہر مسلمان عورت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میری ماں بہنوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے لیے مردوں کے مقابلے میں راہ جنت آسان ہے۔ قدر کر لو، آقا کی اس تعلیمات پر عمل کر لو،
اور آقا کی اس تعلیمات کو دل سے لگا لو، قبول کر لو۔ میری ماں بہنوں، جس آقا نے تمہیں ذلت سے نکال کر اتنی عزت پر بٹھایا ہے، اور جس آقا کے طفیل تمہیں احکام میں اتنی سہولت ملی ہے، اس کا حق اور شکر یہ ہے کہ اس کی غلامی کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر سمجھ کر ہمیں اخلاص کے ساتھ موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔